حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، خوشی کا سما ہے، حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچے کو اللہ کی رضا کے لیے قرآن حفظ کرایا۔ اور دوستو یاد رکھو کہ جب رات کا ٹائم ہوتا ہے اور شیاطین جمع ہوتے ہیں، اور جب شیاطین جمع ہوتے ہیں تو بڑا شیطان اس سے کارگزاری سنتا ہے، کہتا ہے تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ تو وہ شیطان اپنی اپنی کارگزاری پیش کریں گے، کہیں گے کہ میں نے تو یہ کام کیا، میں نے ایک انسان سے اس کی عورت کو چھڑا دیا، دوسرا کہے گا میں نے دونوں خاندانوں کو آپس میں جھگڑا اور فسادات کی وجہ سے قتل و غارت تک پہنچا دیا، ایک اور کہے گا کہ میں نے تو دونوں خاندانوں میں ایسی نفرت ڈال دی کہ وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے، تو نے بھی کچھ نہیں کیا۔ یہ کارگزاری سنائیں گے، کون لوگ سنائیں گے؟ وہ شیطان اپنے بڑے شیطان کو، بڑے جو ان کا بڑا سردار ہوتا ہے، وہ کارگزاری سناتے رہیں گے۔ آخر میں ایک آئے گا، فرمائے گا آقا انہوں نے تو بڑے بڑے کام کیے، کسی نے عورت کو چھڑا دیا، کسی نے غیبت کرا دی، کسی نے زنا کرا دیا، کسی نے شراب کرا دی، کسی نے دونوں خاندانوں کو جدا کر دیا، یہ مسائل پیدا کر دیے، مجھ سے کچھ کام تو نہیں ہو سکا، میں بھی اپنی کارگزاری پیش کرتا ہوں۔ ہمارا بول کیا ہے؟ یملا ہوگا سب سے آخر میں، بدنما بھی ہوگا، شملہ بھی ہوگا، کہے گا میں نے ایک بچے کو مسجد میں بھیجتے ہوئے اس کو بھگا دیا۔ ہمارا سب سے اعلیٰ کام تو نے، سب سے اعلیٰ کام تو نے کیا۔ یہ لوگ ہی میری کمر کو توڑنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو میری کمر کو توڑتے ہیں، جو میرے رستے پہ لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں کہ شیطان کی مت سنو، اور کل قیامت کا عالم بھی ہوگا کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ جب شیطان کہے گا اللہ مجھے شیطان نے برگلایا، اللہ میں نے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا، اللہ مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا، اللہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اپنی باتیں پیش کریں گے، قرآن سامنے لے آئیں گے شیطان کو، کہ فلا تلومونی ولوموا، کیا میں نے تجھے گربان سے پکڑ کے یہ کہا تھا کہ یہ تو یہ کر، یہ تو کر۔ تو یہ وہ کتاب عزیز ہے کہ جس سینے میں آگئی وہ سینہ بھی افضل بن گیا، شیطان بھی اس سے گھبراتا ہے، اور جس رات میں آئی وہ رات بھی افضل بن گئی، جس مہینے میں آئی وہ مہینہ بھی افضل بن گیا، جس سینے میں آئی وہ سینہ بھی ایسا کہ کل قیامت کے دن والدین کو سورج اور چاند کی روشنی کے سامنے جو تاج بنایا جائے گا وہ بھی مدد ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو اس کا سب سے پہلے جو حافظ ہے وہ کون ہے؟ خود باری تعالیٰ ہے۔ قرآن کا حافظ کون ہے؟ خود باری تعالیٰ ہے۔ اور قرآن کے دوسرے حافظ کون ہے؟ جبریل امین ہے۔ اور قرآن کے تیسرے حافظ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور قرآن کے تیسرے حافظ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور قرآن کے چوتھے حافظ کون ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ اور قرآن کے پانچویں حافظ کون ہیں؟ حضرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور قرآن کے چھٹے حافظ کون ہیں؟ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ۔ اور امت میں سب سے پہلی حافظہ کاریہ عالمہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ۔ کیسی کتاب ہے میرے دوستو، اس سے رشتے کو جوڑ لو، اس کو اپنا لو، اس سے محبت رکھ لو۔ جس نے اس سے محبت رکھی دنیا میں بھی اللہ نے کامیاب کر کے دکھا دیا اور آخرت میں بھی کامیاب کر کے دکھا دیا۔ ہاں جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا تو میرے دوستو دنیا میں بھی خوار اور آخرت میں بھی خوار، کیونکہ آخرت میں قرآن کے مطابق جو زندگی ڈالی ہوگی اس کے مطابق کچھ ہو جائے گا، اور قرآن کو کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں ہوگا، کبھی پڑھا ہی نہیں ہوگا،
کبھی محبت کا اظہار ہی نہیں کیا ہوگا. یہ تو وہ کتاب ہے کہ جس کو دیکھنے سے بھی، جس سے پیار کرنے سے بھی اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے. ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، کہتے ہیں کہ سندھ سے کوئی قافلہ آ رہا تھا، اور وہ قافلہ فوجیوں کا تھا. اس میں سے ایک فوجی کا کوئی کام پڑ گیا اور یہ نواب شاہ سے نکل کے آ رہا ہے. یہ اپنے اس پلٹون سے ارادہ ہو گیا اور شدت کی گرمی ہے. یہ قرآن سے محبت کا اظہار کو دیکھو میرے دوستو، گرمی ہے شدت کی. روڈ پہ جاتے جاتے ہوئے کچھ آدمی مل کے کہنے لگے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا نواب شاہ جا رہا ہوں. فرمایا اچھا. فرمایا ہمارا ایک کام ہے. فرمایا کیا کام ہے؟ فرمایا ہمارے گھر میں جنازہ ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی ہے نہیں ہے، آپ جنازہ پڑھا دیجیے. ہم نے قبر کو تیار کر دیا ہے، اب جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وہ پینٹ شرٹ میں تھا، اپنی وردی میں تھا. جنازہ پڑھایا، قبر میں رکھا اس کو، اور اس کے وردی کے جو جیب تھے اس کے اوپر وہ جو ڈھکنا ہوتا ہے اس کے بٹن نہیں تھے، اس میں اس کی رسی پڑی تھی. پوری زندگی کے نظام پڑا ہوا تھا. اب جب میت کو نیچے رکھا اس کی وہ رسی اس کے سینے پہ پڑ گئی. قبر کو بند کر دیا، چلا گیا. جب اپنے ٹھکانے میں پہنچا دیکھا وہ رسی نہیں ہے. پریشان ہو گیا، کیا کروں؟ اب تو یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے، میرے کاغذات کا مسئلہ ہے، میری پینشن کا مسئلہ ہے، میری فنڈ کا مسئلہ ہے. سوچتے ریلوے ڈھیل سے واپس آیا. حیدرآباد میں مولانا مفتاح العلوم کا سب سے بڑا عالم پوچھا بھائی کہ یہ مسئلہ ہو گیا، مجھے شک ہے قبر کے فلاں جگہ میں میری رسی گری ہے. میں تو اتنا کچھ کر سکتا ہے، اس پتھر کو اٹھا سکتا ہے، وہاں سے اپنی اس چیز کو اٹھا سکتا ہے، قبر کو بند کر دینا. مفتی نے فتویٰ دے دیا. یہاں تو قبر کو کھولا اور کھولنے کے ساتھ اس کی چھاتی پہ، اس میت کی چھاتی پہ وہ رسی پڑی تھی. اٹھائی، کیا اٹھائی؟ بس وہیں پہ سر نیچے کر کے بیٹھے. پیچھے سے لوگ کہتے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جنت کی، ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ اس کا جی ہی نہیں چاہتا کہ میں باہر اس سر کو باہر نکالوں. منع کر دیا انہوں نے. اب قبر سب جمع ہو گئے، قبر کو بند کر دیا. بند کرنے کے بعد سیدھے اس ڈھانچے میں گئے جہاں سے اس کی لاش اٹھائی تھی. پوچھا بھئی یہ شخص کیا کام کر رہا تھا؟ اس شخص کا کیا شغل تھا؟ یہ شخص کون سا کارنامہ سارا انجام دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اس سے اتنا خوش ہے؟ اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ تمہارا کچھ بھی نہیں، سارا دن گدے چرایا کرتا تھا، پھوکا پیا کرتا تھا، اس کا تو اور کوئی کام بھی نہیں تھا. فرمایا سوچ لو. سوچتے سوچتے خیال آ گیا. فرمایا ہاں صبح کے ٹائم میں یہاں پہ کتابیں پوشیدہ سی، وہ کپڑے میں لپیٹ لیے. صبح اٹھ کے اس کو چنتا کہتا اللہ تو نے یہ سچ فرمایا، اللہ تو نے یہ سچ فرمایا، اللہ تو نے یہ سچ فرمایا. اللہ نے اس کو دیکھنے سے، اس سے محبت سے اللہ نے اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا. میرے دوستوں قرآن سے محبت کرو اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کرو. آج کل کوئی مسئلہ ہے، یہاں پہ مسجد میں کوئی بچے کو مار دیتے ہیں، کہتے ہیں سارے آ جاتے ہیں یہ کیا کر دیا، یہ کیا مسئلہ کر دیا، کیوں مار دیا؟ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہتا ہے، آتے رہتے ہیں کوئی قبر بتاتے ہیں ایسے بچے کے مارا یہ کیا. میرے دوستو قرآن سے محبت رکھو، کامیاب ہو جاؤ گے. قرآن سے ہٹو گے اور پھر نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. صحابہ نے قرآن سے محبت رکھی، قرآن کو سینے سے لگایا، نبی کی طاعت کی، اللہ کے حکموں کو بجا لایا. میرے رب نے سب کو راضی، سب سے راضی ہو گیا. اللہ نے پھر کہہ بھی دیا نبی میں ساری جماعت سے راضی. تو کہنے کا مقصد کہ یہ وہ کتابیں عزیز ہے، کتابیں تو اور بھی نازل ہوئی مگر اللہ نے اس کا رکھوالا بھی اپنے پاس رکھ لیا. نہ اس میں کوئی تغیر و تبدل کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی گڑبڑی کر سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا ذمہ میرے رب نے اپنے پاس رکھا. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کا رکھوالا
ہی نہیں سکتا. تورات میں اللہ نے ذمہ نہ اٹھایا, انجیل کا ذمہ نہ اٹھایا, زبور کا ذمہ نہ اٹھایا. اس کے اندر عیسائیت نے اور یہودی اور نصارہ نے اس کے اندر ایسا تغیر و بدل کر دیا, ہر چیز کو اس کے اندر کیا کر دیا, نافذ کر دیا. اللہ نے ایسی کتاب دی, ایسا نبی دیا, ایسی شریعت دی, ایسی حکومت دی, ایسی نبی سے محبت رکھنے والی ایسی مخلوق اللہ نے کہ اس کی کتاب عزیز نازل ہوئی, صحابہ نے اپنے سینوں میں محفوظ کر دیا, پھر اس کی امت نے سینے میں محفوظ کیا. آج دیکھو ماہ رمضان کے ببرکت مہینے میں خوش نصیب ہیں آپ لوگ, یقین جانو, اس لیے کہ آپ نے لفظ با لفظ حروف حروف اللہ کی کتاب عزیز کو سنا. اور پر کل قیامت کے دن جنہوں نے تراویح پڑھی, قرآن سنا, اس مسجد میں عبادات کی, یہی مسجد خانہ کعبہ کے ساتھ چمک کر کے قیامت کے دن چمک کر کے پہنچے گی. اور پھر اللہ سے دعا مانگے, اللہ میرے اندر تیری زمین کو جس نے جھکایا, اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر. مسجد بھی یہ دھرتی بھی تمہارے لیے دعائیں کرے گی, اور یہ دھرتی بھی تمہارے لیے دعا کرے گی. ہاں, اس دھرتی کے جس جگہ پہ گناہ کرو گے وہاں پہ بھی گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارہا, یہ زمین تمہاری اوپر گواہی دے گی. تو میرے دوست, کیسی بابرکت رات, عظمتوں والی رات, لیلۃ القدر والی رات, جس رات کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی رات میں, جو اس رات میں اللہ کو یاد کرے گا, اللہ کو یاد کرے گا, 1000 مہینوں سے افضل عبادت کا ثواب ہے. ایسی رات, ایسا مہینہ, ہر وقت ہر گھڑی اس کی قیمت ہے. تو میرے دوستو, اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب نے اس سے بعد کی جو زندگی ہے اسی طرح ہمیں گزارنے کی توفیق دے. اس کے بعد جو دن آئیں گے زندگی کے جو ایام ہیں, اللہ اس مسجد کے ساتھ محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے دلوں میں مسجد کا احترام, ہمارے دلوں میں مسجد کی محبت, ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت, ہمارے دل میں نبی کی محبت, ہمارے دل میں صحابہ کی محبت, ہمارے دل میں نبی والی لائی ہوئی شریعت سے محبت, اللہ یہ ہمارے سینے میں محفوظ کر دے. جب یہ چیز ہمارے سینوں میں محفوظ ہوگی, میرے دوستوں, کل قیامت کا جب عالم ہوگا اور پھر اعمال نامے جب تقسیم کیے جائیں گے اور اعمال نامے دائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے, اور وہ انسان گھماتا ہوا پھرتا ہوا کہے گا, اللہ او میں کامیاب ہو گیا, او نبی کے صفوں میں پھرتا رہے گا, اعلان کرتا رہے گا, میں کامیاب ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا. کیسے خوش نصیب ہیں لوگ, کیسے خوش قسمت ہیں. اور اللہ تو چھوٹی سی نیکی سے شاید افضل کر دے, کیا راستے میں جاتے ہوئے کانٹے کو دور کر دے, شاید یہی تمہارا صحیح ہے آخرت بن جائے. مگر میرے دوستو یہ بات نہیں ہے, وہ تو قسمت کا علم تو نہیں ہے, علم تو اللہ کی غیب تو اللہ جانتا ہے. مگر ہر وقت اپنے ان جبینوں کو ہر وقت اللہ کے گھر کے میں سجدے میں گزارو, اور پھر اس کے بعد دعا مانگو. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مہمان آئے ہوئے جگوڑی سے مولانا نور محمد صاحب, اور وہ ابھی خصوصی بیان کریں گے. اس سے پہلے میرے دوستو, یہ ہمارے قاری صاحب کے بھائی ہیں, قاری اشتاق صاحب, ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آ کر کے نعت پڑھے. قاری اشتاق صاحب, اچھا اس سے پہلے قاری صاحب خود تلاوت کریں گے, اور تلاوت کے بعد وہ نعت پڑھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ کے بعد ہمارا بچہ ہے یہاں کا, وہ نعت پڑھے گا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مولانا صاحب کا خصوصی بیان ہوگا. میرے دوستو, بیان کے اندر باہر سے آپ مہمان آئے ہوئے, ان کا اکرام کرنا آپ کا کام ہے. کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. جنہوں نے آپ لوگوں کو پورے ماہ رمضان المبارک مہینے میں قرآن کریم پڑھ کر سنایا اور بڑے لہم کے ساتھ سنایا، بڑے محبت کے ساتھ. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ہمیشہ کے لیے اس طرح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، عمل سے سب کچھ بنتا ہے. عمل نہ ہوا تو یہ ہماری ساری عبادات ہے، یہ سب کی سب اسی طرح رہ جائے گی، اس کا کوئی عمل نہیں قابل قبول نہ ہو اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہو تو پھر میرا رب اس قرآن کریم کے صدقے کل قیامت کے دن ان کے خاندان کے اندر حافظ قرآن جتنے بھی ہیں، نبی کے دور سے لے کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی حافظ قرآن ہوں گے، اللہ رب العزت نے گفٹ عطا کریں گے. جس طرح آپ لوگ تحفے دیتے ہیں نا، اس طرح میرا رب بھی تحفے دے گا. کہے گا اس کے خاندان میں جو 10 آدمی ہیں جن کو جہنم واجب ہے، میں رب ان کو جنت عطا کرتا. یہ قرآن کے پڑھنے والوں کو اللہ یہ گفٹ دیتا ہے. اور گفٹ کس چیز کی؟ وہ جنت کی گفٹ. وہ جنت ہے کیا ہے میرے دوستوں؟ وہ جنت ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق انسان کی سوچ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ جو اللہ ایک جنتی کو انعامات دیں گے. اور دیکھو، ایک جنتی کو فرمایا ایک ایسا عمل کرے نا تو قیامت میں جب جنت میں وہ اس کو داخل کر دیا جائے گا، ایک سبحان اللہ کہنے پہ تو حد نگاہ تک اس کی نگاہ جہاں تک کام کرتی ہے وہاں تک میرا رب سے جنت عطا کرے گا. وہ جنت اللہ حافظ قرآن کے خاندان میں سے 10 آدمی کو جن پہ جہنم واجب ہوگی، میرا رب کہے گا کہ اس حافظ قرآن نے میری کتاب کو پڑھا، میری رضا کے لیے پڑھا اور پھر ٹھہر ٹھہر کے پڑھا اور لہن کے ساتھ پڑھا. اب میں اس کو اللہ 10 آدمی اس کے جو خاندان نے جن پہ جنت واجب ہے، میں جنت میں ٹکنے آتا ہوں. میرے دوستوں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں مگر عوام بھی نہیں سمجھتی کہ یہ ملا ہی ہیں، ایویں ہی ہیں، کم ہی ہیں، یہ نمازاں پڑھانی ہیں، کم ہے، یہ اتنا کرنا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا ہے. یا پھر تبلیغ نمازوں میں پیچھے پڑ جائیں گے. اپنے ذہن میں سوچ عجیب سوچ، کبھی ان کے کیا نام رکھیں گے، کبھی کیا. اور میرے نبی کے نام رکھے، مجنو کہا کہ میرے نبی کو پکارا اور میرے نبی کے بغلوں کے نیچے اور ڈنڈے دے کے اٹھایا اور میری نبی کی بیٹی کی ابا ان کے لیے بدعا کیوں نہیں کرتا؟ اور فرشتے بھی آگے پہاڑوں کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کا تو کہ میں پہاڑوں کو بلیا بیٹھ کر ان کو دس کر دوں گا. نبی فرماتے ہیں میں رحمت للعالمین بن کر آیا، میں زحمت للعالمین نہیں بن کر آیا. اور آج وہاں طائف والے کیسے بن گئے، کیسے ملا نواز بن گئے، کیسے محبت
صحافت والے بن گئے, کیسے اخلاق والے بن گئے. یہ قرآن کی روشنی نبی کے دائیں کرتی ہے. تو پھر اس حافظ کی کیا شان, قیامت کے دن کی وہ کیا شان, پھر جنت کی کیا شان, جس مہینے میں نازل ہو اس مہینے کی کیا شان, جس رات میں نازل ہو اس رات کی کیا شان. میرے دوستوں, پھر جنہوں نے سنا ہوگا ان کی کیا شان, ان کے کیا عظمت کہ کل قیامت کے دن جنہوں نے قرآن سنا ہوگا, ہاں دکھلاوا نہ کیا ہوگا, ایڈورٹائزمنٹ نہیں کیا ہوگا, بیوی اتنا بڑا پڑھا, یہ کیا, نفل پڑھے, تہجد پڑھے, یہ کیا. اللہ کے رضا کے لیے سنا ہوگا. میں نے پہلے مسئلہ بیان کیا تھا کہ یہی مسجد میں سجدے کرنے والوں, یہ مسجد خانہ کعبہ کے ساتھ چپک جائیں گی اور مجھے دعا کرے گی, آپ پہ سجدہ کیا ہے, اللہ نے جنت میں جگہ دے گا, تم جنتی بن جاؤ گے. مگر ہاں مسجد سے اندر جنتی باہر کی بڑھ کوئی بن جاتا. پھر جو ذہن میں آتا ہے, جو سوچ میں آتا ہے, جو دماغ میں آتا ہے, کرتے تھے غیبت بھی, جھوٹ بھی, فراڈ بھی, بےایمانی بھی, بغض بھی, بخیلی بھی, جھوٹی کر, سب کچھ کر. میرے دوستوں, میرا تو قدر کی رات ہے, توبہ کر دو, بولو اللہ جو ہو گیا نہیں سمجھ آئی, اللہ اور ہدایت دے, ہدایت بھی تیرے ہاتھ میں ہے, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. نقلا تختی من اخبتا ولیکن ہدایت نہیں تیرے ہاتھ, ہدایت نصیب کر دے. منگنے کی جگہ بھی تو کوئی نہیں ہے نا, کسی کے ہاتھ اٹھائیں گے, کس کے دو نہیں اٹھائیں گے. وہی اللہ ہے, وہی سمد ہے, وہی الحی القیوم ہے, وہی لا تأخذہ ہے, پھر وہی ذات ہے. پھر مانگو رو گے, پھر اللہ کہتا ہے مانگ, جو مانگ میں عطا کروں. تو میرے دوستو, میں اب حضرت صاحب آ رہے ہیں, اس سے پہلے ایک نعت ہے قاضی ظہور صاحب کے بھائی قاضی اشتاق صاحب آئے ہمارے مہمان ہیں, اس کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کے اپنی نعت پیش کریں اور سمجھ لیں. الحمدللہ دوسری بار آپ کی اس خوبصورت مسجد میں حاضری کا موقع مل رہا ہے. وقت نہیں ہے, مجھے اب دوسرے پروگرام پہ بھی جانا ہے, زیادہ باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے, تفصیلی بیان حضرت کا ہوگا. تو میں کلام شروع کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, تمام حضرات مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا. لا حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھیے لا الہ الا یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے, وحدت کا جام پلاتا ہے, پھر مردہ دلوں کو جلاتا ہے. پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا
جس پر تر جاوے گا اے مرد کم آوے گا تیرے ست نصیب جگا محمد رسول اللہ. آپ ہیں مجتبی، آپ ہیں. یہ کلام ہے تو یہ آپ حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں. مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبی آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبی آپ ہیں. بلند آواز سے پڑھیے. مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبی مصطفیٰ مجتبی آپ ہیں. یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبی آپ ہیں. خدا کی قسم خلق ہے کارواں رہنما آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبی آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبی آپ ہیں. کر سکے پھر خدا کا نہ انکار ہم کر سکے. جب یہ دیکھا دلیل خدا آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبی آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبی آپ ہیں. اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک. سب کا یہ عقیدہ ہے نا، نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. ہمارا ختم نبوت پہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک. حشر تک خلق کے پیشوا آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبی آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبی آپ ہیں. اور اس کلام کا آخری شعر کہ اس کا اقرار کافر بھی کرتے رہے، اس کا اقرار کافر بھی کرتے رہے. حسن اخلاق کی انتہا آپ ہیں، مصطفیٰ
بلند آواز سے مصطفیٰ آپ ہیں مجتبیٰ آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبیٰ آپ ہیں یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں. اور آخر میں ایک دو شعر ایک بھائی نے مجھے بڑی محبت سے درخواست کی تھی، جو یہ کلام میں نے پچھلے سال بھی یہاں پڑھا تھا، تو ان کی فرمائش پر ایک دو شعر سن کر پھر میں آپ سنیں اور پھر میں اجازت چاہتا ہوں. کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ. کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے. مال و اولاد راہ خدا پر ابن حیدر لٹانے چلا ہے. جو مدینے کی گلیوں میں گھوما، جس گلے کو محمد نے چوما، جو مدینے کی گلیوں میں گھوما، جس گلے کو محمد نے چوما، اس گلے کو محمد کا پیارا کربلا میں کٹانے چلا ہے. اس گلے کو محمد کا پیارا کربلا میں کٹانے چلا ہے. کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے. یہ تھے قاری اشتاق صاحب کہ جو نعت شریف پیش کر رہے تھے. اب اس کے بعد میں اپنے محلے کا ایک بچہ ہے محمد محاد، اس کو دعوت دوں گا کہ وہ آ کے مختصر انداز میں نعت پیش کریں، اور اس کے بعد ہمارے مہمان خصوصی مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ بیان کریں گے. مگر بیان سے پہلے میری اہل محلے والوں کو سب سے یہ گزارش ہے میرے دوستوں کہ باہر گلی میں بیٹھے ہیں، کوئی مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے. میرے دوست اس مسجد میں بھر کر یہاں سے بھر جائے پھر اوپر چلے جاؤ، کیونکہ مہمان جب بیان کرتے ہیں اس کے اندر ادھر ادھر جانا، اس کی ذہنی کیفیت جو ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہ مزہ نہیں رہتا. وہ اس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، وہ اس کی ذہن کی رغبتیں جو ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس ماحول سے وہ متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ ماحول کیسا ہے. تو میرے دوست اس ماحول کی ایسی ثبوت پیش کرو کہ آرام سے بیٹھو گے، اپنے دامنوں کو بھر کے لے جاؤ گے، ورنہ اسی طرح آؤ گے، باتیں کرو گے، ہوشے کرو گے، کبھی باہر بیٹھو گے. تو بھئی اس طرح مہمان نواز کا جو ہے اکرام نہیں ہوتا. اکرام یہ ہے کہ وہ جو اچھا لفظ ہے تمہیں پسند آ جائے تو سبحان اللہ، اللہ کا گھر اس میں جتنا بھی کھو گے اتنا ہی تمہارے نامہ اعمال میں فرشتے لکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے، میں دعوت دیتا ہوں محمد احمد. نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے
جس نے ہم کو کلام الہی دیا، جس نے ہم کو کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کہتے ہیں بڑے بڑے کہ سرے علا، پھول کہتے ہیں بڑے بڑے کہ سرے علا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسے خوشبو نبی کے پسینے میں۔ میں نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، میں نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر میں مدینہ نہ جاؤں کہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ایک اور شعر دوسری نعت۔ خوب نام محمد ہے وامنا، جس میں نکتہ بھی رب کا گوارا نہیں، خوب نام محمد ہے وامنا، جس میں نکتہ بھی رب کا گوارا نہیں، زلم پر زلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے